إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق الله العظيم ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی تعریفات بزرگی دستگیری مشکل کشائی حاجت روائی یکتائی تنہائی بادشاہی شہنشاہی
اللہ مالک الملک اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے جو اللہ کل کائنات دا خالق و مالک ہے، جو اللہ علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، صرف اور صرف اللہ دی ذات ہے، بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام اعظم پیغمبر اعظم امام المجاہدین امام المرسلین سید الصالحین شفیع المذنبین نبی رحمت للعالمین آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پوری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ میرے ذمے میرے بھائی حاجی عبدالرزاق صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نے ایک موضوع ذمے لگایا، سیرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں انشاءاللہ العزیز آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر انتہائی مختصر وقت اندر چند باتاں پیغمبر اعظم علیہ السلام دے اس جان نثار فداکار سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے نال انشاءاللہ تواڈے گوش گزار کرانگا۔ سب تو پہلی اور بنیادی بات ہے اللہ دے محبوب علیہ السلام دے جتنے بھی اصحاب نے، نبی پاک دے یار نے، نبی پاک دے غلام نے، کلمہ پڑھن والے سارے دے سارے جنتی نے، اور سارے دے سارے آپس اندر محبتاں کرنے والے، پیار کرنے والے، ہر ایک دا الگ الگ مقام، الگ الگ شان، الگ الگ مرتبہ اللہ مالک کائنات نے نبی دے یارن عطا فرمایا۔ انج کہہ لو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اس باغ دے اندر طرح طرح دے پھول موجود نے، کوئی صداقت دا پھول ہے اور کوئی عدالت دا پھول ہے، کوئی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اس گلستان اندر شجاعت دا پھول ہے، کوئی استقامت دا پھول ہے۔ ہر ایک صحابی دی الگ الگ شان اور مقام نظر آئے گا، لیکن جو زیر بحث آج دا موضوع حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے کلمہ پڑھنے والیاں دے اندر 5واں یا 6واں یا 7واں نمبر ہے۔ بعض محدثین دے بقول بچیاں چوں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب تو پہلے ایمان لے کے آئے، اور نوجواناں چوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب علیہ السلام تے ایمان لے کے آئے، اور غلاماں چوں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خواتین اندر مستورات اندر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لے کر کے آئیں۔ محدثین نے بعض نے 5واں نمبر، بعض نے 6واں نمبر، بعض نے 7ویں نمبر تے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جڑے صحابہ پہلے پہلے ایمان لے کے آئے انہاں سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل نے۔ یہ واقعہ کس طرح پیش آیا ایمان لے آنے دا؟ کس وقت ایمان لے کے آئے؟ سبب کیا بنیا؟ ہمارے جماعتی بھائی آئے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، معذرت کے ساتھ دل تو کردہ اردو میں بات کرو، لیکن یہ پنجابی کا ایک ماحول ہے۔ تو میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ مالک کائنات نے 40 سال بعد نبوت عطا فرما دیتی سی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا دے اندر اور پھر غار ثور اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے،
چونکہ غار ہرا دے اندر اے او غار ہے جن دے اندر سب تو پہلے مالک کائنات نے آمنہ دے لال نو قرآن عطا فرمایا. یہ غار ہرا او غار ہے اور تو آڑے جو کئی لوگوں نے دیکھی ہے ماشاءاللہ. اور غار سور جس غار دے اندر آمنہ دے لال نے 3 دن اور 3 راتاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر نے پیغمبر دی رفاقت اندر 3 راتاں اور 3 دن غار سور اندر گزارے. تو میرے عزیزو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا دے اندر جاندے پھر باہر آندے اوتھے مکے دے چند لوگ بکریاں چرایا کر دے. جب بکریاں چرایا کر دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان نو بلایا. فرمایا نوجوان میری بات سن. رنگ کالا گھنگریالے بال مکے دا غلام ایک بڑے چودھری دے گھر دے اندر غلامی دی زندگی گزارنے والا نام بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چہرے اندر کوئی کشش نہیں رنگ کالا سیاہ. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوان اتنے بکریاں چرا رہے ہیں. کہنے لگا ہاں بکریاں چرا رہے ہیں. آکے پیاس لگی ہے کیا تیری کوئی بکری دودھ بھی دیندی ہے؟ آکے نہیں جی یہ مالکہ نے سارا دودھ کڈ کے بکریاں دے تھنے خالی کر کے مینوں کیا بکریاں چرا کے آ. میں تے بکریاں چرانے تھے کوئی دودھ شدھ نہیں ہے. اللہ دے پیغمبر نے فرمایا بلال ہے بکری میرے حوالے کر دے برکتاں اللہ پہ ہی پا دے گا. یار بکری تے میرے حوالے کر دے بکری تے لیا. واللہ ایتھے سیرت نگاراں نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. انہوں نے کیا کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے بکری لے کے آ گئے اور نبی پاک دے حوالے کی تھی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کو برتن بھی آئے تھے لے کے آ. اس وقت بلال مسلمان نہیں سی ہویا. کوئی برتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کہن تے بلال ایک برتن بھی لے کے آ گئے. اب منظر میرے ویکھنا توجہ کرنا منظر کتنا پیارا ہے. بکری لے آنے والا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بکری کو ہاتھ لگانے والا آمنہ کا لال. برتن نیچے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا پڑھی. دعا پڑھ کے بکری دے حوانے نو ہاتھ لگایا تھنے نو ہاتھ لگایا. اللہ دے پیغمبر نے دعا فرمائی. میرے مالک نے میرے پیغمبر دی برکت دی وجہ نال اللہ نے اپنی رحمت کر دیتی. ادھر برتن وچ دودھ جا رہا ہے. یہ منظر بڑا پیارا سی. برتن دے اندر دودھ جا رہا ہے. اب ادھر برتن اندر دودھ جا رہا ہے ادھر حضرت بلال دے سینے وچ ایمان جا رہا ہے. ایمان بڑھ رہے. بڑا عجیب واقعہ. تو بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ چویا اور چو کے سب تو پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیتا. فرمایا میرے صدیق دودھ پیتا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پھر بلال نے. بہرحال اے واقعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دل تے بہت اثر انداز ہویا. بہت خوش ہوئے. فرمایا خوبصورت انسان ہے اخلاق دا بڑا اعلیٰ کردار دا بہت اعلیٰ چال بڑی پیاری ہے ڈھال بڑی اعلیٰ ہے گفتار بڑی خوبصورت ہے. اور اس سارے واقعہ نے بڑا متاثر کیتا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نو. آخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کیا تم انہیں جاندا ہے کہ میں کون ہاں؟ کہنے لگا میں نہیں جاندا. تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کروایا. فرمایا بلال انا رسول اللہ میں اللہ دا رسول بن کے آیا ہوں. میں اللہ دا پیغمبر ہاں میں اللہ دا رسول ہاں. اللہ نے اس امت مینو اللہ نے رہبر قائد مرشد پیغمبر رسول نبی دائی مبلغ مجاہد ساری اوصاف اللہ نے مینو عطا کر کے اس امت نبی بنا دیتا ہے. اور میرے بھائی اللہ دے پیغمبر بہت بڑے مبلغ سن. میرے پیغمبر بہت بڑے دائی میرے پیغمبر بہت بڑے مجاہد اور اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سارے نبیاں دے سردار.
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل اندر خیال آیا، کہنے لگے بھی اگر میں کلمہ پڑھنا وا تے خوشی بھی بڑی ہے، لیکن میرا مالک میرے تے بڑا ظلم کرے گا، مینوں بڑا ستائے گا، مینوں بڑا پریشان کرے گا، چونکہ میں غلام ہاں۔ غلام دی کیا اوقات ہے، غلام دی کیا حیثیت ہے؟ اور بھائی مکے دیاں منڈیاں دے اندر فروخت ہونے والا بلال، آپ بھی غلام، بابا بھی غلام، دادا بھی غلام۔ بھائی غلام بندی دی کیا حیثیت ہے؟ غلام تو ایک آزاد ہے بھائی، غلام غلام ہوندا ہے، آزاد آزاد ہوندا ہے۔ اسی سارے آزاد ہاں، مالک دا احسان ہے، اسی غلام نہیں ہاں۔ ہاں اسی ایک چیز دے غلام ہاں، اسی اللہ دے پیغمبر دے غلام ہاں، ورنہ اسی کسے دے غلام نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دیتی، فرمایا بلال کلمہ پڑھ، اور ایک کلی دعوت بلال نو نہیں، اللہ نے قرآن پاک جو بڑی خوبصورت بیان فرمائی۔ اللہ دے نبی نے دعوت کون سی دیتی؟ آئیے قرآن سنیے، قرآن کیا کہہ رہے ہیں۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ، پڑھ لو صلی اللہ ہو، پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں انشاءاللہ، بڑے پیارے انداز اندر پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پیغمبر نے فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، فرمایا کائنات دے لوگوں کہو اپنی زبان دے اندروں لا الہ الا اللہ۔ دنیا والوں، کائنات والوں، مسلمانوں، میرے پیغمبر دی دعوت کیا ہے، میرے پیغمبر دا پیغام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ پہلے اللہ دی وحدانیتیں، پہلے اللہ دی ربوبیتیں، پہلے میرے مالک دی حاکمیتیں، پہلے میرے خدا دی خدائییں، بعد اندر پیغمبر دی نبوتیں۔ میرے نبی نے فرمایا لوگو پڑھو نا لا الہ الا اللہ، جیڑا پڑھ گیا کامیاب ہو گیا، جیڑا پڑھ گیا جنت دا راہی بن گیا، جیڑا پڑھ گیا پیغمبر دا غلام بن گیا، جیڑا پڑھ گیا نبی دا صحابی بن گیا، جیڑا بن گیا دنیا آخرت کامیاب کر گیا۔ ہاؤ کائنات دے لوگو، نبی پاک نے حضرت بلال نو کیا، پیارے بلال پڑھ لا الہ الا اللہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے پیغمبر دی دعوت نو قبول کیتا، میرے پیغمبر دی دعوت نو آپ نے سینے تے جما لیا اور پڑھ لیا لا الہ الا اللہ۔ جب کلمہ پڑھیا نا کائنات دے لوگوں اے پیغام پہنچدا مکے دے اندر پہنچ گیا، پیغام چلدا اس امت دا فرعون ابو جاہل دے کول پہنچ گیا، فرعون دے ابو جاہل تو پیغام نکلدا امیہ بن خلف کول پہنچ گیا۔ جب پیغام امیہ کول پہنچیا نا، امیہ بڑا گھبرا گیا، بڑا پریشان ہو گیا، کہنے لگا یار بلال نو بلاؤں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا گا، جب پیارے بلال نو بلایا فرمایا بلال یار پتہ لگا ہے کلمہ پڑھ لے آئیں گے۔ حضرت بلال نے فرمایا ہاں امیہ میں کلمہ پڑھ لے آئیں گے، میں اپنے پیغمبر دا غلام بن گیا وہاں، صدقے جاواں قربان جاواں گے۔ یہ حضرت بلال جنہاں نے واضح طور تے میرے پیغمبر دا علل اعلان علا وجہ البصیرہ سرعام پیغمبر دا کلمہ پڑھے آئیں گے۔ نوجوانہ چاندی تے صحابہ نے جنہاں نے کسے کفر دی پرواہ نہ کیتی ہے، دنیا دے ظلم دی پرواہ نہ کیتی ہے، کسے فرعون دی فرعونیت دی پرواہ نہ کیتی ہے، کسے جابر دے ظلم دا ہے، میرے محترم بھائیو کوئی ڈر خوف پیدا نہ کیتا ہے۔ ایک کون شخصیات نے توجہ میرے وال کرنا ذرا چند صحابہ دے نام لانگا جنہاں نے علل اعلان مکے دے اندر کلمہ پڑھے آئے ہیں۔ سب تو پہلے میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھنے والے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ علل اعلان پڑھے آئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا یار کہنے لگا اے مکے والے
کرنا ہی جو کچھ کر لو، میں نبی دا کلمہ پڑھے آئیں گے علل اعلان، سر عام دھڑلے اور بالکل بے خوف بے درے کلمہ پڑھے ہے۔ اور انہاں تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے کلمہ پڑھنے والی ہیں ایک عورت ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، 80 سال دی بوڑھی عورت ہے۔ میرے محترم بھائیوں گے، اس عورت نے اللہ اکبر کبیرہ نبی دا کلمہ پڑھے آئیں گے، ڈرے نہیں، خوف نہیں کیتا۔ میرے محترم بھائیوں کسے دا پریشر نہیں لیا۔ اے 80 سال دی ہے اور مکے دے چودھریاں دے گھراں دے اندر اے عورت کام کر دی ہے، بوڑھی ہے، کمزور ہے، لاچار ہے، غریب ہے، مگر غیرت مند حیا والی ہے، عزت والی ہے، میرے پیغمبر تے ہیں جان نچھاور کرنے والی ہے۔ اندازہ لگائیے جسم کمزور ہے، ایمان اتنا پاورفل ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا دا ابو جاہل کہنے لگا سمیہ کلمہ چھوڑ دے، کہنے لگی ایسی کوئی بات نہیں، اے اپنے ذہن چو خیال ہی کٹ دے کہ میں آمینہ دے لال دا کلمہ چھڑ دیاں گی، نا کدی نہ سوچی۔ کہنے لگے وارنگی، ابو جاہل نے وارنگ دی تھی، ماں کہنے لگی تو ایک وارنگ دینا ہے، 1000 وارنگ دے، انشاءاللہ ایمان ٹس تو مس نہیں ہوئے گا، ایمان ودے گا، ایمان کٹے گا نہیں۔ بہرحال انہیں 2 اونٹ لے آ کے کھڑے کر دیتے۔ کہنے لگے سمیہ دیکھ لے، ایک اونٹ دا چہرہ مغرب دی طرف ہے اور دوسرے اونٹ دا چہرہ مشرق دی طرف ہے، دونوں لتاں رسے دے نال بن کے اونٹاں نو چلا دیتا جائے گا، منظر نتیجہ تیرے سامنے ہوئے گا۔ کہنے لگی کوئی پرواہ نہیں، اور پھر انجی ہویا، ایک اونٹ مشرق دی طرف چلا دیتا، ایک مغرب دی طرف چلا دیتا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا دے 2 ٹکڑے کر دیتے، مگر محمد دی کلمے نال بے وفائی نہیں کیتی اس عورت۔ اللہ دی قسم بوڑھی عورت ہے، جسم کمزور ہے، ایمان بڑا پاورفل ہے، جسم بہت کمزور ہے مگر ایمانی طاقت بہت۔ بھائی اصل تو بندے دا ایمان طاقتور ہوندہ ہے نا، اصل طاقت تو ایمان دی ہے۔ حضرت رضی اللہ تعالی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خیبر دے اندر مرحب دے نال مقابلہ آیا تو کیا فرمایا صحابہ اکرام نے، پیارے علی ہاں مرحب یہودی دے نال مقابلہ آیا، جسم بھی چھوٹا ہے اور قد بھی ایڈا قد آور بھی کوئی نہیں تسی تے اے مرحب دے پرخچے اڑاتے ایک ہی وار کر کے 2 لخت کر دیتا، آخر وجہ کیا ہے؟ اور پیارے علی سکے ٹکڑے کھانا ہے یار، مرحب نو آج مار دیتا ہی بہت بڑا نامی گرامی آدمی ہے۔ تو حضرت علی نے کیا فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، فرمان لگے سنو کائنات دے لوگو، جو میں خوراک کھانا وہ میرے جسم دی طاقت ہے، جب میں کفار نہ لڑنا وہ میرے ایمان دی طاقت ہے، وہ میرے ایمان دی طاقت ہے۔ ایمان دی طاقت بہت بڑی طاقت ہے، اصل طاقت ہی تو ایمان دی۔ تو میرے محترم بھائیو، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھا علل اعلان سر عام، حضرت ابو بکر نے کلمہ پڑھا رضی اللہ سر عام، عمار بن یاسر نے کلمہ پڑھا سر عام، حضرت مقدام رضی اللہ تعالی عنہ نے مکے دے اندر کلمہ پڑھا سر عام، حضرت سلمان فارسی نے کلمہ پڑھا سر عام، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا سر عام۔ کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ میرے محترم بھائیو، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اکاڑے دیو باسیو، اگر ایمان دی طاقت پوچھنی، ایمان دی قدر پوچھنی، کلمے دی قدر پوچھنی ہے، ان شخصیات نو پوچھو کہ کلمے دی کیا قیمت ہے، انہاں نو جا کے پوچھو کلمے دی قیمت کیا۔ میں نے تو انتے کلمہ مفت اندر لب گیا، میرے تیرے تے کوئی ظلم نہیں ہویا۔ تو بالآخر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال بن رباحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کلمہ پڑھیا، امیہ بن خلف نو پتہ لگا، انہوں نے کیا کیتا، فوراً طلب کر لیا حضرت بلال، سامنے کھڑا کر لیا، بلال کلمہ پڑھی؟ ہاں کلمہ پڑھے۔ چھاڑ دے؟ آکے نہیں چھاڑ سکتا۔ کندہ کلمہ پڑھی؟ آکے آمینہ دے لال محمد رسول اللہ دا پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلال دیکھ لے، چلو جی پکڑو بلال نو لٹا لو۔ ابھی بلال کیوں لیٹ رہا رضی اللہ تعالیٰ، اور بھائی کلمہ پڑھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ لٹایا اور لٹا کے ماریا، اور پھر وزنی پتھر، اور میرے بھائیو ریتلا علاقہ، حضرت بلال ریتلے علاقے تے لیٹے، ریت گرم ہے، گرمی بہت زیادہ ہے،
اوپر وزنی پتھر رکھ دیتا، اوپر امیہ بن خلف پیر رکھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بلال کلمہ چھڑ ورنہ انجام بڑا برا نکلے گا۔ حضرت بلال نے لیٹے بڑی پیاری گل کی تھی۔ حضرت بلال فرماندے نے امیہ تیرے کول ظلم ہے، میرے کول ایمان ہے، آج مقابلہ اے میدان ہے، تیرا ظلم ہے میرا ایمان ہے، فیصلہ میرا اللہ کرے گا کہ تیرا ایمان میرا ایمان تیرے تے غالب آئے گا یا تیرا ظلم میرے ایمان تے غالب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میرے مالک نے فرمایا ایمان والو ثابت قدم تسی رہو، میں پوری کائنات تے اللہ تانوں غلبہ بھی دے دیاں گا، میں اللہ تانوں حکمرانی بھی عطا کر دیاں گا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماندے نے تسی ثابت قدم تے رہو، کوئی مارے، کوئی طوفان آئے، اندھیر آئے، بارش آئے، میرے بھائی پابند و سلامت، کوئی قیدہ دے اندر بند کر دیتا جائے، کوئی ظلم و جبر یا دیگر مصیبتاں پریشانیاں گھبراہٹاں، اور میرے بھائی اے ایماندار دا حصہ ہوندی ہے۔ اللہ دی قسم ہے جنوں کدی کوئی تکلیف نہ آئے وہ ایماندار ہو ہی نہیں سکدا، جنہوں دکھ نہ آئے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، وہ ایماندار کس طرح ہو سکتا ہے؟ ہوئے مومن اور دکھ نہ آئے، ہائے ہوئے نبی دا غلام انہوں پریشانی نہ آئے نہ۔ میرے عزیزو یاد رکھ لو، ایک قاعدہ قانون یاد رکھ لو، جتنا بڑا بندے دا امتحان ہوئے گا، توجہ ہے نا ماشاءاللہ، جتنا بڑا توجہ جتنا بڑا بندے دا ایمانی لیول ہائی ہوئے گا اتنا بڑا ان دیتے اللہ دا امتحان ہوئے گا۔ جتنا بڑا ایمان اتنا بڑا امتحان۔ اگر ایمان گھٹ ہے تو میرے بھائی امتحان بھی گھٹ ہے، اگر ایمان گھٹ ہے امتحان گھٹ ہے، اگر ایمان زیادہ ہے تو انشاءاللہ امتحان بھی آندا ہے، پھر اللہ کامیابیاں بھی عطا کر دیندہ ہے، اللہ اپنے بندیاں کو کامیاب کرتا ہے۔ آئی حضرات ذی وقار غور کیجئے، توجہ کیجئے، جس بات دا میں ذکر کرنا چاہ رہے ہیں عوام، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقے جاواں قربان جاواں، حضرت بلال نے جب کلمہ پڑھیا امیہ نے تانے شروع کر دیتے، کہنے لگے تو میرا غلام ہے، میرے گھر چ رہن والا، روٹی تینوں میں دین والا، گھر تینوں میں دین والا، اور یار میرا دتا کھان والا، تانے سمجھتے ہو نا، تانے سمجھتے نا، تانے دینا شروع کر دیتے۔ صدقے جاواں قربان جاواں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے برداشت کیتا، فرمایا یار میں کیا کر سکنا وانگ، میں تیرا غلام مگر کلمہ آمنہ دلال دا پڑے آئیں گے، تیری غلامی ضرور کرانگا، تیرے کام کاج ضرور کرانگا، چونکہ تم انہوں مول لے آئیں گے، میں تیرا نافرمان نہیں، مگر میں آمنہ دلال دا کلمہ پڑے آئیں گے، تے کلمہ نہیں چھڑ سکدا گے۔ امیہ کی کہن لگا گے، شاعر بولیا تے بڑی پیاری ترجمانی کیتی ہے کہ کہندا امیہ تینوں، کہندا امیہ تینوں مل لے آیا میں، اور کہندا امیہ تینوں مل لے آیا میں، بیٹھے نکمے نوں اناج کھوایا میں، پڑھ لیا کلمہ آج پتہ اے پایا میں، حضرت بلال اگوں، حضرت بلال اگوں آہو پکار دا، نام محمد والا کالج ڈھار دا، نام محمد والا۔ اور بڑی پیاری گل توجہ کرنا، حضرت بلال جواب اندر کی کہہ رہے ہیں، کہندے نے پوج پوج بت ساری عمر لنگائی ہے، پوج پوج بت ساری عمر لنگائی ہے، رب تو بیگانہ ہو کے عمر گوائی ہے، شکر خدا دا مولا، شکر خدا دا دولت وحدت دی پائی
آئیے پڑھے آئے کلمہ مکی مدنی سرکار دا اور نام محمد والا کالج ٹھار دا حضرت بلال کہندے نے امیہ ظالمہ تینوں پتہ ہے میں اس پیغمبر دا کلمہ پڑھے جڑا پوری کائنات تو آلہ بن کے آیا ہے جڑا پوری کائنات تو بالا بن کے آیا ہے سیرت بھی سونی ہے صورت بھی سونی ہے کردار بھی آلہ ہے اعمال بھی آلہ ہے افطار بھی آلہ ہے گفتار بھی آلہ ہے پیغمبر دی ہے ہر ایک ادا آلہ ہے تے جس نبی دا میں کلمہ پڑھے آئے میں نہیں او پیغمبر نو جڑا ویکھ لیندا ہے او بغیر کلمے تو رہ ہی نہیں سکدا ہے اس پیغمبر نو میں دیکھے آئے گا اور پیغمبر دے ہاتھاں تے بہت بڑا معجزہ ویکھے آئے گا کہنے لگا یار امیہ میں تینوں کیڑی گل دساں میں تیریاں بکریاں چران واسطے توجہ کرنا کہ میں تیریاں ہی بکریاں چران واسطے گیا واں اس نوجوان نے میرے کولوں بکری منگی ہے میں بکری دتی ہے تیرے گھر دودھ نہیں سی دیندی جندہ میں کلمہ پڑھیا ہاتھ لایا ہے تے اللہ نے دودھی کر دیتا ہے میں اس پیغمبر دا کلمہ پڑھے حالانکہ نال دلیل بھی دے رہے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نال کی دے رہے ہیں بھائیو جب دلیل آئے تو بندے کو مان لینا چاہیے نا مان لینا چاہیے دلیل آئے تو بندے کو مان لینا چاہیے توجہ کرنا غور کرنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیہ نے بلایا بڑا ظلم کیتا مکے دا چوکے اور دیکھو امیہ بن خلف ایسا ظالم سی حضرت بلال نو سزاواں دے رہے ہیں سریعام ساواں دے رہے ہیں مکے دے چوک اندر لٹا لیندا تے جڑے چند مسلمان نے دیکھ کے گھبرا جاندے پریشان ہو جاندے انسان ہے نا آخر انسان ہے بیچارہ انسان ہے نا گھبرا جاندے پریشان ہو جاندے ایک دفعہ گزر ہویا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کی ویکھ رہے نے منظر ہے حضرت بلال نو لٹایا ہے تے امیہ دے بشندے انہاں دے شتونگڑے حضرت بلال نو ماری جا رہے ہیں اللہ میری توبہ اور یارو اسی تے بات کہنے حضرت بلالوں نے جڑے استقامت دے امام نے حضرت بلالوں نے جنہاں نے اسلام دی خاطر سب تو زیادہ ماراں کھا دیا نے حضرت بلالوں نے جڑے انگاریاں تے لیٹے نے حضرت بلالوں نے جنہاں دے گل دے اندر رسا ڈال کے مکے دے نوجوان گھسیٹیا کر دیں گے حضرت بلالوئے جنہوں دڑا کے مکے دے نوجوان اپنیاں جھولیاں دے اندر اپنیاں چولیاں پتھران دے نال پار کے حضرت بلال دے پتھر مار دیں گے نال آوازہ لگان دے بلال دوڑے اگر رکیا تے ایک پتھر ہو رائے گا اللہ میری توبہ اتنی ظلم بھری داستہ ہے میرے بلال دی اتنے دکھی انسان نے میرے پیارے بلال لیکن ساریاں سزا مانگ ساریاں ماراں تاں لبیاں نے حضرت بلال نے اپنی زبان چکے اللہ الہ الا اللہ کوئی چوری نہیں کی تھی میرے بلال نے قبضہ گروپ اندر شامل نہیں ہوئے میرے پیارے بلال کسی دی زمین تے حملہ نہیں کیتا حضرت بلال نے کسی دی عزت نو تار تار نہیں کیتا حضرت بلال نے نوجوانا حضرت بلال دا گناہ وے کہ حضرت بلال نے پڑھیا اللہ الہ الا اللہ مشرکین دی نظر اندر ہے بہت بڑا بلال نے گناہ کر لے آئے گا آخرکار حضرت ابو بکر نے ویکھے آئے گا دوڑ کے پیغمبر کل چلے گئے نے جا کے کہندے اللہ دے پیغمبر جی آج میں ایک غلام نو دیکھے آئے گا ان دا نام بلال ہے ان دے باپ دا نام ربائے گا مکے دے چوک اندر لٹائے آئے گا چند نوجوان نے کسے دے ہاتھ دے اندر پتھر ہے کسے دے ہاتھ دے اندر سوٹا ہے تے بلال نو زارو کی تار مار رہے نے تے حضرت بلال فرمان دینے اللہ دے پیغمبر جی جویں بلال نو مار دینے بلال دی زبان چو ایک لفظ نکل دا پہ آئیں گے ایک جملہ نکل دا پہ آئیں گے اللہ دے پیغمبر جی وہ جملہ رب وحدانیت دی دلالت کر دائیں گے اللہ وحدہ لا شریک دیں گے سبحان اللہ گواہی دے رہے آئیں گے اور جملہ کیا ہوئیں گے حضرت نبی پاک نے فرمایا بلال ہے کیڑا جملہ کہی جا رہے ہیں حضرت ابو بکر فرمان دینے اللہ دے نبی جی حضرت بلال نو مار دینے تے بلال پڑھ دائے اللہ
احد اللہ احد اللہ، ان معنی کیا ہے؟ ان دا معنی اللہ ایک ہے، مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، بگڑی بنانے والا اللہ، غوث اعظم اللہ، لجپال اللہ، کرنے والی ذات اللہ دی ہے، بھرنے والی ذات اللہ دی ہے، داتا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ، بارشاں دین والا اللہ ہے، بندیاں نو پیدا کرنے والا اللہ ہے، روزی رساں اللہ ہے، زمینہ بنان والا اللہ ہے، آسمان بنان والا اللہ ہے، پوری کائنات دا کنٹرول چلانے والی ذات ایک اللہ دی ذات ہے، عزت دین والا اللہ ہے، ذلت دین والا اللہ ہے، تیاں دین والا اللہ ہے، پتر دین والا اللہ ہے۔ حضرت بلال دے ایک جملے دے اندر اتنی توحید ہے، اتنی توحید ہے، حضرت بلال مار کھا رہے نے تے نال کہہ رہے نے میرا اللہ ایک ہے، میرا اللہ۔ ہائے کاش یہ حضرت بلال دا سبق اسی بھی یاد کر لئیے، کاش یہ سبق اسی بھی حضرت بلال دا سبق اسی بھی یاد کر لئیے۔ اگر کسی نو اللہ پتر نہ دے، اللہ کسی نو پتر نہ دے تے جڑا مومن ہوئے گا وہ کی کہے گا؟ مومن کہے گا اللہ جی تیری مرضی دے یا نہ دے مگر منگنا تیرے کولو ہے۔ تے دوسرا بندہ کی کہے گا؟ دوسرا سمجھ دیو نا، دوسرا کی کہے گا؟ کہے گا دے دے ککڑ لے لے پتر، لے لے، وہ آوازہ لگائے گا، آوازہ لگائے گا، دے دے ککڑ لے لے پتر، نا نا یہ حضرت بلال دا قیدہ نہیں ہے۔ اے حضرت بلال دی آواز کیا آئیں گے؟ اللہ احد اللہ احد، بڑی غیرت اس جملے دے اندر، اللہ احد۔ اللہ سانو سارے نو غیرت نصیب فرما دے، اسی گھر دے معاملے بڑے غیرت مند بننے ہیں، بڑے غیرت مند ہاں، بڑے غیرت مند ہاں۔ میری بیٹی ال کوئی نہ دیکھے اسی بڑے غیرت مند بننے ہیں، میری بیگم ال کوئی نہ دیکھے اسی بڑے غیرت مند بننے ہیں، میری ماں ول کوئی نہ دیکھے اسی بڑے غیرت مند بننے ہیں۔ اب بھائی جس طرح اسی گھر دے معاملے چ غیرت مند ہے، میں اللہ دی ذات بھی اللہ سانو غیرت مند بنا دے، اللہ کے معاملے میں بھی غیرت مند بنو۔ کوئی اللہ کا شریک بنائے پکڑو اس کی زبان، سمجھاؤ اس کو، بتاؤ گڈیاں دے پیچھے کیا لکھیا ہوندہ ہے؟ جو مانگنا حسین سے مانگ، جو مانگنا ہے کیوں بھائی اللہ نہیں ہے؟ کتنے شرکیہ جملے، یار اللہ دی قسم میرا موضوع نہیں ہے، اللہ دی قسم میرا موضوع کچھ اور ہے۔ نوجوانہ اگر میں اس موضوع تے بات کرا تو آڑے رونگٹے کھڑے ہو جان، ایسا ایسا ملک پاکستان اندر شرک ہو رہا ہے، اسی سارے ہی اللہ دے معاملے بے غیرت بن گیا، ساڑے غیرت نام دی کچھ ہے نہیں رہ گئی۔ بیٹی دا مسئلہ بڑے غیرت مند بن جانے، نا بھائی خدا را جی میں کار دے معاملے جے الحمدللہ تسی سارے غیرت مند ہو، دنا بیٹھے ہو، سمجھدار بیٹھے ہو، ماشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم دلہ عقل مند بیٹھے ہو۔ اس طرح میرے بھائیو اللہ دے معاملے چ بھی غیرت مند بن جاؤ۔ تو اور میں دلیل دیا کہ اللہ دے معاملے چ کس طرح غیرت مند ہونا چاہیے۔ جنگ بدر، جنگ بدر ایک بہت بڑی جنگ ہے، مسلمان اور کافران دے درمیان پہلی جنگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، ایک کافر نے نعرہ بلند کیتا، کہنے لگے ہاں کی کہنے لگے آج سانو ساڈا عزا بچائے گا۔ عزا کون ہے؟ ایک بت ہے۔ حبل کون ہے؟ ایک بت ہے۔ لات کون ہے؟ ایک بت ہے۔ منات کون ہے؟ ایک، چار بت سن مکے دے بہت بڑے، لات منات عزا حبل۔ او میدان جنگ اندر بھی کہنے لگا سانو آج ساڈا عزا بچائے گا۔ کون بچائے گا؟ ساڈا نبی پاک دے صحابہ نے فرمایا نہیں عزا نہیں، آج اگر سانو بچائے گا تے ساڈا اللہ بچائے گا، اگر شہید کرے گا تے ساڈا۔ اچھا اونا دا عقیدہ کچھ اور ہے، پیغمبر دے صحابہ دا عقیدہ کچھ اور ہے۔ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نعرہ لگا رہے نے، نبی پاک خاموش، خاموش اللہ دے پیغمبر۔ ابو سفیان اس وقت کافر سی، انہیں نعرہ لگایا، کہنا پکڑو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، معاذ اللہ اس کو مارو، پکڑو ابو بکر کو اس کو مارو، پکڑو عمر کو اس کو مارو۔ اللہ کے پیغمبر خاموش رہے، اے پیغمبر کی اپنی بات آئی، اللہ کے پیغمبر خاموش رہے، 3 مرتبہ للکارا، ابو بکر کا نام لیا، فرما ابو بکر کو پکڑو، ابو بکر خاموش رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ابو بکر بولنا نہیں، حضرت عمر کو للکارا، حضرت عمر بھی خاموش رہے، اللہ کے رسول نے فرما عمر بولنا نہیں۔ ہاں جب اللہ کی توحید کی باری آئی، اس نے کہا ہمیں آج عزا بچائے گا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تلوار پکڑ اور اس بے ایمان دی گردن اتار دے. پہلے میرا مسئلہ میں چپ رہا, عمر دا مسئلہ عمر چپ رہا, ابو بکر دا مسئلہ ابو بکر چپ رہے. آج میرا تیرا صحابہ انسان دا مسئلہ نہیں, آج اللہ دی غیرت دا مسئلہ ہے. تو لہذا تلوار اٹھائیے اور انہیں جواب دیجئے کہ بے ایمان آج تیرا عزہ کچھ نہیں کرے گا, آج جو بھی فیصلہ کرے گا میرا اللہ کرے گا. آج جو بھی فیصلہ کرے گا میرا, اور یار کم از کم انسان میں توحید کی غیرت تو ہونی چاہیے. اتنی بھی غیرت ہمارے اندر نہیں ہے. اتنے لوگ پتہ نہیں کی کئی جانڈے نے, کیسے جملیہ شرکیہ جملے. اور میرے بھائیوں لوگوں نے اللہ کی قسم بعض ایسے اصحاب ہیں جن کو اللہ سے بڑھا دیا. اللہ میری توبہ. ایک نوجوان آیا ٹی وی چینل تے, توجہ ہے نا ماشاءاللہ, ٹی وی تے آ کے کہنے لگا سارے نبیاں چو ود کے حضرت علی دی شان ہے. انہیں سوال کیتا نبیاں تو ود کیا؟ ہاں نبیاں تو ود کے حضرت علی دی شان ہے. اچھا دسو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے احترام کرنے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اسی بڑا احترام کرنے ہیں. اور ویریو حضرت علی دی جتی دی خاک ساڈیاں اکھاں دا سرما ہے. میں حضرت علی نو مولا علی مننا, حضرت علی نو پیغمبر دا ویر مننا, حضرت انچو ادا نہیں کریں گے کہ نبی او بھائی ساڈا عقیدہ کیا ہے, ساڈا نظریہ کیا ہے, ساڈا اسلام دین کیا ہے. اندازہ لگائیے کہ ایک نبی ہوئے نا, ایک نبی ہوئے تے پوری کائنات نبی دے مقابلے چ لے آئی جائے تے پوری کائنات تو ود کے ایک نبی ہوندا ہے. اور نبیوں نے ایک سائڈ تے کر کے ایک صحابی دے مقابلے چ پوری کائنات آ جائے تے ایک صحابی دا مقابلہ نہیں ہو سکتا. تے سارے صحابہ رل کے آ جان تے محمد دی عظمت دا مقابلہ نہیں ہو سکتا. یار ایک نبی ہے, ایک غیر نبی ہے. اور یار اندازہ تو لگاؤ, اور تسی تقابل کس طرح کر رہے ہو؟ کیا ہے ذہن اندر؟ آخر تہاڈا مائنڈ کیا ہے, کرنا کیا چاہ رہے ہو؟ ہاں ایک نبی ہے, ایک غیر نبی ہے. اور بولو غیر نبی نبی کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ایک نبی ہے ہی نہیں اور ایک نبی ہے, غیر نبی کو نبی پر ترجیح دے رہا ہے. صرف ایک محبت دی یاد اندر نہ بھائی. اس ملک اندر انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال جب تک اہل حدیث زندہ رہن گے انشاءاللہ شرک دے پرخچے اڑان دے رہن گے. اللہ دے فضل نال قرآن و سنت دا پرچار کرن گے. تو میرے بھائی میں عرض کر رہا سا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے دسیا اللہ دے نبی پیارے بلال تے ظلم ہو رہا ہے, تے بلال لیٹیا بھی ہے, مار بھی کھا رہا ہے, ظلم بھی برداشت کر رہا ہے, اگ دے کولے تھلے نے, تے بلال پھر بھی اللہ دی توحید دا پرچار کر رہے. کندہ پرچار کر رہے؟ مشکل وقت اندر کہہ رہے ربنا اللہ, میرا اللہ ایک ہے, ربنا اللہ میرا مالک اللہ ہے, ربنا اللہ میرا خالق اللہ ہے, ربنا اللہ او امیہ تیرے ظلم سے مجھے میرا اللہ بچائے گا, ربنا اللہ تیری غلامی سے میرا اللہ مجھے بچائے گا, ربنا اللہ پوری کائنات میں حکومت اللہ کی ہے, ربنا اللہ پوری کائنات میں فیصلہ میرے اللہ کا چلے گا, ربنا اللہ دنیا پوری کے اندر اگر قانون چلے گا یا رب کے قرآن کا چلے گا یا محمد کے فرمان کا چلے گا. اللہ دی قسم دعوت ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی. شاعر نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی, توجہ کرنا ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا محشر میں کہہ دے, توحید تو یہ ہے کہ خدا محشر میں کہہ دے, یہ بندہ دو جہاں سے خفا میرے لیے تھا. آئیے نوجوان حضرت ابو بکر دا پیغام ملے آئیں گے. اللہ دے پیغمبر نے فرمایا میرے صدیق واپس جا اور جا کے میرے بلال نو میرے دو پیغام دے دیں گے. توجہ کرنا, غور کرنا ہے نوجوانا, او مارا کھا رہے میرا بلال ہے, ادھر مارا کھا رہے آئیں گے, ادھر رب دے نبی دا پیغام جا رہے آئیں گے. فرمایا میرے صدیق سب تو پہلے جا کے گے میرے بلال نو محمد دا سلام پیش کر دیں گے. ہائے بلال تیری کائنات دیں گے, پیارے بلال تیری عظمت دیں گے, پوری کائنات دی دولت قربان کران گے. پیارے بلال ادھر تو مارا کھا رہی آئیں, ادھر آمنہ دلال دا سلام جا رہے آئیں گے. اور بلال تیری عظمت دے کیا کہنے گے, آسمان والا رب
منظر ویکھدا پہ آئے گے. حضرت صدیق گئے گے تے دوسرا جا کے پیغام دیتا گے. فرمائے پیارے بلال پہلا سلام ہے تے دوسرا پیغام ہے کہ اللہ دی توحید آہستہ بیان کر لیا کریں گے. اللہ احد دے جملے گے ہولی بول لیا کریں, آہستہ بول لیا کریں. بلال یار طاقتہ نہیں ہو میرے پیارے بلال, اتنے ذاتی مسلمان نہیں ہوئے گے, حالات بڑے گمبیر نہیں گے, حالات بڑے ناسازگار نہیں گے. پیارے بلال ہولی کلمہ پڑھ لیا کریں. حضرت بلال ہیں جواباً حضرت ابو بکر صدیق نو کی کہہ رہے ہیں, فرمائے پیارے صدیق جی ہیں جا کے میرے پیغمبر نو بھی سلام کہہ دیا جائیں گے اور نال ایک چھوٹی جی عرض کر دیا جائیں گے. اللہ دے نبی جی ہیں یا تے میں نو پڑھان دینا کل لا الہ الا اللہ ہے, یا تے کلمہ پڑھان دینا. اگر پڑھ لیا ہے مار کھانا پسند کر لانگا, دنیا تو چلے جانا پسند کر لانگا, تختہ دار تے لٹکنا پسند کر لانگا, جان جان دیے تے جائے, مگر پیغمبر جی میں اللہ دی توحید دا کلمہ ہولی نہیں بولانگا, ہولی نہیں بولانگا. ہائے ایمان میرے بلال دا, اور نوجوان غیرت میرے بلال دی, جذبہ میرے بلال دا, ہمت میرے بلال دی, استقامت میرے بلال دی. آسمان والا رب کیا کہہ رہے ہیں, اللہ فرماندے نے ان الذین, قرآن اللہ فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. بڑی پیاری بات ہے. اللہ فرماندے نے ان الذین, ترجمے تے غور کرنا, لفظی ترجمہ ان الذین, بے شک جن لوگوں نے ربنا اللہ کہا, ہمارا اللہ ہے. ہمارا تو اڈا مشکل کشا کون ہے؟ نہیں آواز ہے. مشکل کشا کون ہے؟ تے حاجت روا ساڈی بگڑی بنان والا کون ہے؟ اے نعرہ لگایا پیارے بلال. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربنا اللہ, جو بندہ کہے گا میرا سب کچھ میرا اللہ ہے, میرا سب کچھ میرا اللہ, اے توحید ہے, سب کچھ میرا اللہ ہے. اور پھر ایک گل کہہ کے پھردا نہیں, مکردا نہیں, اے نہیں مسیتے کہہ دیتا ربنا اللہ, تھوڑی دیر بعد جا کے قبر تے لمحہ پہ گیا ہے. نہیں 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 نہیں, مسیتے کہندا ربنا اللہ, اللہ تو میرا اللہ ہے, اللہ تو میرا رب ہے. تھوڑی دیر بعد بندہ جا کے غیران دی قبر تے جا کے سجدے کر دے. نا نا, مسیح تے بہ کے کہندا ربنا اللہ, ربنا اللہ, تے باہر جا کے کی کہندا ہے لے لے یارمی والے دانا تے ڈوبی ہوئی تر جائیں گی. نا نا, بندہ کہندا ربنا اللہ, ربنا اللہ, ربنا اللہ. اے جملہ ہے جڑا بندہ اپنی زبان چوں کہندا ہے. اللہ نے پھر انعام کی فرمایا, فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ, فرمایا اللہ نو ایک من کے اندے تے ڈٹ جانا بندیا تیرا کم ہے. تے تیرے گھر دے اندر آسمانہ تو رحمت والے فرشتیاں دیاں لینا بنا کے بھیجنا تیرے رب دا کم ہے. اور تیرے گھر دے اندر ہے اللہ دے فرشتے آ جان گے, اللہ دا ایک فرشتہ نہیں. فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ, فرمایا لینا لگا دیاں گا, اور لینا ہی لگا دیاں گا. تیرے گھر دے اندر رب دے مہمان آن گے, فرشتے آن گے. اگلی بات کیا آئیں گے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ تو اللہ تخافوا ولا تحزنوا. اللہ کہندا اگر یہ گل کہیے ساڈا سارا کچھ اللہ ہے, اللہ کہندا ڈٹ جایا جے قیامت والے دن ہے, اور قیامت تے دور دی بات ہے, قبر دے اندر ہے اللہ دا قرآن ہے. نوجوان اگر نہیں یقین تے جمعے تو بعد میرے کول بیٹھ جائیں گے, اگر میں
قرآن پاک دی آیت کے اندر بات ثابت نہ کرا میں مجرم ہاں۔ اللہ فرماندے نے تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوں، اللہ کہندا بندیا میری توحید تے ڈٹ جانا تیرا کام ہے، تینوں قبر دے اندر کوئی خوف نہیں آئے گا، تینوں قبر دے اندر کوئی پریشانی نہیں آئے گی، میرے بندیا قبر تیری میں جنت دا بغیچہ بنا دیاں گا، میرے بندے میں تیری قبر نو روشنی نال منور کر دیاں گا، خوشبو نال معطر کر دیاں گا۔ فرمایا اللہ تخافو، کوئی خوف قبر دے اندر نہیں ہوئے گا تے میدان حشر اندر بھی نہیں ہوئے گا۔ آگے کی فرمایا اللہ تخافو ولا تحزنو، اللہ کہندا میرے نام نو اچھا تو کر دے، اگر قیامت نو تیرے تے رتی بھی غم آ جائے تے مینوں رب نہ کہیں۔ دیوبندی مسلک کے بہت بڑے ایک عالم دین تھے مولانا عبد المجید ندیم شاہ صاحب، یہ ہمارے دیوبندی بھائی بیٹھے میں ان کو بتا کے یہ بات کر رہا ہوں۔ دیوبند مسلک کے بہت بڑے عالم دین اور میں انہاں دا فین ہاں، بڑی محبت نال سنا، تسی بھی سنیا کرو، اللہ دی قسم ہے تسی انہاں دا قرآن سنیں گے تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمت اللہ انہاں دی قبر منور فرمائے، وہ علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمت اللہ دے بارے جو بیان دیندے نے، فرمایا لوگو ختم نبوت دے سلسلے دے اندر میں اور علامہ صاحب نے ملک پاکستان بڑے بڑے لمبے سفر کیتے نے، مگر علامہ صاحب نو اللہ نے جنت البقیع دے اندر جتے 10,000 نبی دے صحابہ لیٹے نے اور حضرت عثمان دے پیرا دے اندر جگہ اللہ نے تا دیتی ہے کہ علامہ صاحب نے ساری زندگی اللہ دی توحید بیان کی تھی۔ اللہ دی توحید بہت بڑی اہمیت ہے، اور عقیدہ توحید بذات خود بہت بڑا ذریعہ نجات ہے، دخول جنت دا سبب ہے عقیدہ توحید۔ تو آؤ میرے عزیزو آخری بات سننا، میرا سلام حضرت ابو بکر گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جا کے حضرت بلال نے کہا یار کلمہ ہولی پڑھیا کر، حضرت بلال فرماندے نے یا ول نہ دس دے، ہائے بڑی پیاری بات ہے، پیارے ابو بکر جی ہیں اللہ دے نبی نو جا کے کیا جے یا ول نہ دس دے، اگر ول دس آئے تے ہونے ول ختم ہو سکدا، اچھی بولو ختم ہو سکدا، ختم نہیں ہو سکدا۔ تے نال حضرت بلال نے چیلنج کیتا، اور چیلنج بڑی بات ہوندی ہے، چیلنج کیتا فرمایا امیہ مار جتنا مارنا ہے، کر ظلم جتنا کرنا ہے، لیا مصیبتاں جتنیاں لے کے آنیاں نے، میرا ایمان ہے تیرا ظلم ہے، تے دونوں دا آپس اندر کمپٹیشن ہو گئے، مقابلہ ہو گیا، میرا ایمان ہے تے امیہ تیرا ظلم ہے۔ تے حضرت بلال نے پہلے ہی فرما دیتا امیہ یار انشاءاللہ، امیہ انشاءاللہ، امیہ انشاءاللہ تیرا ظلم ہارے گا تے میرا ایمان جیتے گا، میرا ایمان جیتے گا۔ یہ گل حقیقت ہے، یہ گل حقیقت ہے، اگر نہیں تے آؤ میں تنوں قرآن پاک جو دلیل دینا، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک وقت دا نمرود بے ایمان ہے حضرت ابراہیم دے دور دا، انہیں حضرت ابراہیم نو ہے آگ دے اندر سٹیا، سٹیا کہ نہیں سٹیا، آگ دے اندر سٹیا آئیں گے، جب سٹیا نا تے حضرت ابراہیم ہے آگ دے اندر جا رہے ہیں تے زبان چوں اللہ دی توحید بیان کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم آگ دے اندر جا رہے ہیں اللہ دی توحید بیان کر رہے ہیں، حضرت بلال لیٹ کے ماراں کھا رہے ہیں اللہ دی توحید بیان کر رہے ہیں، اللہ جی تیرے نام اندر کتنا مزہ آئے گا، اللہ کتنی لذت ہے تیرے نام دے اندر ہے، اللہ لوگ اگاں دے اندر جلے گئے ہیں لیکن تیرا نام نہ جھڑیا ہے، اللہ لوکاں نے کوڑے کھائے ہیں تیرا نام نہ جھڑیا ہے، اللہ بڑیاں بڑیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں ہیں اللہ تیرا نام نہ جھڑیا ہے، مالکہ تیرا نام بڑھائیں گے اللہ تو آپ بھی بڑھائیں گے۔ حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں حسبی اللہ، میرے واسطے میرا اللہ کافی ہے، کوئی جبرائیل دی ضرورت نہیں ہے، میکائیل دی ضرورت نہیں ہے، اسرافیل دی ضرورت نہیں ہے، فرمان دے نے حسبی اللہ، فرمایا اللہ کافی ہے، آگ چ جا رہے نے تے نعرہ لگا رہے نے میرے واسطے میرا اللہ ہی کافی ہے، تے جدو آگ دے اندر چلے گئے ہیں اللہ نے ایمان دا مل پایا ہے، اللہ فرمان دے نے یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم،
ان دا ترجمہ میں کیویں کریا کرنا؟ ان دا ترجمہ انجے نمرود دی اگے تے ابراہیم دا ایمان. نمرود دی کیے آخری گل ہے، بولو بولو. نمرود دی اگے تے حضرت ابراہیم دا ایمان ہے. تے بولو اگ جیتی ہے یا ابراہیم دا ایمان جیتیا ہے؟ یار ایمان پختہ ہے تے بولو اگ بھی کچھ کر سکدی. اللہ دی قسم ہے اگ قرآن ہے، قرآن کوئی ڈائجسٹ کہانی نہیں ہے. اور کملیا قرآن دے واقعات نہیں ہے. اگر تیرا ایمان پختہ ہے، اللہ دی توحید تیرے کول ہے، سب کچھ کٹھا ہو کے تیرا کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک میرا اللہ نہ چاہیں گے. قرآن پاک دا فیصلہ آئیں گے، فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ العالمین. اللہ فرماندے نے ہوندا اوہی ہے جو اللہ چاہے ہوندا. اور کسی نے کیا سی نا، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ مدعی اور بھئی مدعی تو بڑا کچھ چاہتا نا. مدعی آندہ پھانسی لٹک جائے، مدعی آندہ 12 سال قید ہو جائے، مدعی آندہ 25 سال قید ہو جائے. نہیں، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اللہ دی قسمیں گے، بڑے بڑے پیارے جملے ہیں. نوجوان مختصر بات ہے. بلال جت گئے رضی اللہ تعالیٰ، امیہ ہار گیا. تے پھر آخر کار ہے حضرت ابو بکر کہنے لگے اللہ دے نبی آپ خرید لئیے. فرم ابو بکر یار خرید ہے. تے نال ہی نبی نے فرمایا پیارے ابو بکر حضرت بلال نو تو خرید لے تے جنت دی بشارت میں محمد دینا وا، جنت دی بشارت میں دینا وا. حضرت ابو بکر گئے جا کے کہنے لگے امیہ یار غلام ہے، ظلم بڑا کرنا ہے، بڑا پریشان کیتا ہے، اسی ویکھیا مارا کھاندیا، اسی ویکھیا روندے حضرت بلال نو گئے. تھوڑی جی جان ہے، جسم کالا ہے، گنگریالے بال نے، اور ویسے بھی غلام ہے. یار گل کر، میں خریدنا چاہنا. امیہ حسن لگ گیا، کہنا ابو بکر کندی گل کرنا ہے، کدی نہیں خرید سکتا. ابو بکر دے اندر غیرت دی جوش آئی ہے، ایمانی غیرت نے جوش ماریا. فرمایا امیہ کھول زبان ہے، کھول اپنی زبان ہے، کی کرنا چاہنا ہے، کی لینا چاہنا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. امیہ بن خلف نے 2 طرح دی ڈیمانڈ رکھ دیتی. توجہ میرے ول کرنا، جمعہ دے بھی ٹائم ختم ہو گیا تو میں واقعہ نو کلوز کرنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. امیہ کہنے لگا 2 چیزاں دے دے تے بلال لے جا. 2 چیزاں بولو، 2 چیزاں. کہنے لگا 2 چیزاں دے دے، کلا بلال لے جا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکران لگے، کہنے لگے اللہ جی تیرا شکر ہے بلال دا سودا ہون لگائیں گے. چلو ظالم مطمئن تے ہو گیا ہے، چلو دین واسطے تے. اچھا بھی اگر امیہ نہ دیندا تے کی ہو جاندا؟ یہ بھی بڑی بات سی نا. چلو ٹھیک ہے سودا تے کی سودا ہے؟ کہنے لگے تیرے کو ایک چٹا غلام ہے روم دے علاقے دا. کیڑے علاقے دا؟ بولو، روم دے علاقے دا. تیرے کول غلام ہے، رنگ چٹا ہے، کم بڑا تیز کردہ ہے، بڑا چرچا ہوندا مکے دے اندر. انج کر چٹا غلام دے دے تے کالا لے جا. حضرت ابو بکر فرماندے نے یار کوئی گل نہیں، مینوں قبول ہے، سانو رنگ چٹے نہیں چاہی دے، سانو دل چٹے چاہی دے نہیں. اور یار میرا غلام ہے چٹا، رنگ کالا ہے، تے جڑا تیرے کول بلال رنگ کالا ہے تے دل چٹا ہے. ہائے اے غلام دے دے، سودا ہو گیا. نال اور کی چاہیے؟ کہنے لگا مینوں نال سونا بھی چاہیے. کنا چاہیے؟ آج دے دور دے اندر میرے محترم بھائیو او کیے حدیث دے اندر او کی اندازہ کرے ہیں، لیکن تانوں کی پتہ او کیا کی شے ویں. میں جٹ کے انداز اندر گل کر دینا. دوجی ڈیمانڈ کیتی کہ مینوں غلام دے دے تے نال مینوں 1 کلو سونا دے دے. 1 کلو سارے بولے 1 کلو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو خبر ملی. نبی پاک نو کہنے لگے ابو بکر اللہ دے نبی جی غلام تے ہے پر سونا کوئی نہیں. سونا تے نال ہی میرے پیغمبر دی زوجہ محترمہ ہائے پوری کائنات دے مومنہ دی ماں جی تشریف فرمانے گے. اماں جی بولن لگیاں، فرمان لگیاں ابو بکر جڑا سودا کیتا ہے قائم رہی، غلام تو دے تے سونا میں دینیاں تے بلال نو محمد کو لے کے آ جا.
میں سونا دینی آنگا ماں جی نے کلو سونا دیتا نوجوانوں جب حضرت بلال آئیں گے اللہ دے پیغمبر نے بلال نو دے کے آئیں گے تے دے کے مجلس دے اندر اللہ دے نبی نے انج کھڑے ہو گئے گے اپنے ہاتھ ہے میرے بل ویکو اللہ دے پیغمبر نے انج اپنے ہاتھ ہوا دے اندر لہرا لیں گے ہائے نوجوانہ میں تینج کہا کرنا مانگا آپ بلال رہے آئیں گے پروٹوکول آمینہ دلال دے رہے آئیں گے حضرت بلال آ رہے ہیں استقبال آمینہ دلال کر رہے آئیں گے حضرت بلال آئیں گے جب بھی میرے پیغمبر نے پائیے گے فرمائے بلال یار محمد دے سینے نہ لا کے لگ جائیں گے اللہ دے نبی نے سینے نہ لگایا گے حضرت بلال دیاں آنکھاں برس گئیاں گے اللہ دے پیغمبر دیاں آنکھاں برس گئیاں گے تے اللہ دے نبی فرماندے نے بلال یار گھبران والی کوئی بات نہیں ہے اے دنیا 4 دن دیے گے ایک کافر نے مر جان گے جہنم اندر چلے جان گے انشاءاللہ اللہ سانو انہاں ماراں دے نتیجے دے اندر اللہ جنت دے گا اللہ حوض کوثر دے گا اللہ جنت دیاں بہاراں دے گا اللہ جنت دے غلمان دے گا اللہ جنت دے میوہ جات دے گا میرے نبی نے بلال دی حوصلہ افزائی کی تھی تے نال ہی میرے پیغمبر نے قرآن پڑھیا فرمائے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون فرمایا پیارے بلال گھبرانا تو میرے بھائی پھر نبی نے اتنا لوگوں نال پیار کیتا پھر آخر مکہ فتح ہو گیا نبی نے فرمایا بلال بیت اللہ دی چھت تے چڑھ جا پہلے مکے دے اندر انہاں گلیاں دے اندر تھلے لیٹ کے اللہ دی توحید بیان کردہ اج اللہ نے موقع سانو دیتا ہے بیت اللہ دی چھت تے چڑھ اور اوہی اللہ دی توحید بیان کر کہے او میرے بلال کہے اپنی زبان چوں اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت بلال نے ترجمہ کیتا فرمایا کافرو تسی سارے چھوٹے ہو تہاڈا ظلم بھی چھوٹا ہے اے شداد تیرا ظلم بھی چھوٹا ہے اور حامان تیرا ظلم بھی چھوٹا ہے فرعون تیرا ظلم بھی چھوٹا ہے ابو جاہل تیرے ظلم بھی چھوٹے نے اور عتبہ شیبہ تیرے ظلم بھی چھوٹے نے اللہ اکبر اللہ دا نام بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اے اللہ بہت بڑا ہے اے اللہ وہی ہے کہ جڑا تواڈے کول مینوں مارا پوایا کردا ہن بھی وہی اللہ جڑا تواڈے چوں بچا کے آزاد بھی کروایا اور بیت اللہ دی چھت تے چڑھوا دیتا اج میں اللہ دی توحید بیان کر رہا میرے عزیزو پھر کیا ہویا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو چلے گئے حضرت بلال بڑے غمغوم ہوئے وہ اذان نہیں سی دیندے کیوں وہ کہندے سن پہلے میں اذان دیندا رب دے نبی نظر آندے سن کہنے لگے رب دا نظر نہیں آ رہا تے میرا مدینے چ دل نہیں لگدا کیوں مدینہ ہے پر مدینے والا نظر نہیں آ رہا اے نبی دا اے یار ملک شام اندر چلا گیا پھر وہ تو ایک دفعہ آیا بالکل آخری بات پھر واپس آیا صحابہ نے اصرار کیتا بلال یار او اذان سنا دے جڑی تو آمینہ دے لال دے دور اندر دیا کردا کہنے لگا بلال کہنے لگا یار میرے کو اذان نہیں دیتی جاندی سفارش کروائی نبی پاک دے نواسیاں کولو حسن آئے حسین آئے انہوں نے آ کے سفارش کی تھی فرمایا بلال یار اسی نبی دے نواسیاں علی دے بیٹے فاطمہ دے لختے جگراں اسی تینوں سفارش کرنے ہاں یار لوگ ساڈے کول آئے نے اسی آخر نبی دے دوترے لگنے ہاں چلو ساڈے کہنتی اذان دے دے حضرت بلال نے کیا نبی دے نواسیو تو اڈے تے اللہ دی رحمتاں ہونے انکار دی جرت نہیں ہے اذان ضرور دیاں گا مگر میرے کو نہیں دیتی جائے گی میں نے لگ رہا میرے کو نہیں دیتی جائے گی جب پہنچی اذان دے دیا دین دیا اشہدو اللہ الہ الا اللہ جب کہنے لگے اشہدو ان محمد رسول اللہ سونے نبی دا نام آیا زمین تے گر گئے صحابہ دوڑ کے آئے منہ تے پانی پایا فرمایا نبی دے نواسیو میں کیا سی کہ مدینہ ہے پر مدینے والا نظر نہیں آ رہا ہائے او کیسی بہار ہے کہ جس مدینے دے اندر اللہ دے پیغمبر نے حضرت بلال نو اپنی مسجد دا مؤذن مقرر فرمایا اور ساری زندگی جب تک اللہ دے پیغمبر حیات جاویدہ رہے نبی پاک دے دور اقدس دے اندر حضرت بلال تو علاوہ کوئی سپیکر تے آ کے اذان دین واسطے تیار نہیں سن کیوں نبی پاک نے فرمایا بلال تیری آواز اچھی ہے بلال تیری آواز دے اندر اللہ نے بڑی کشش رکھی ہے اور بلال تیری آواز بڑی خوبصورت ہے اور میرے بھائی اندازہ لگاؤ مسجد نبی دی ہے اور مدینہ سبحان اللہ خوبصورت سارے شہراں چوں اعلیٰ شہر ہے اور اس شہر دا جڑا بانگا ہے وہ نبی نے آپ مقرر فرمایا اور نبی پاک نے فرمایا بلال
قیامت نو اللہ تیری قبر شک کرے گا، اٹھے گا، تیری گردن سب تو اونچی ہوئے گی، اور دنیا جہان دے اس مرکز دا نام کی ہے اقصی مسجد۔ اور بھائی اے اقصی مسجد دا مؤذن بھی انشاءاللہ العزیز نبی پاک دی حدیث اور بشارت دے مطابق پوری کائنات دیاں جتنیاں مسجداں نے ساریاں مسجداں دے مؤذن حضرت بلال دے پیچھے حضرت بلال دی قیادت اندر رب دی جنت اندر جان گے۔ کتھے جان گے؟ رب دی جنت اندر۔ نبی پاک دا فرمان ہے۔ تو آؤ میرے عزیزو، پیارے بلال رضی اللہ تعالیٰ دی سیرت اور واقعات بہت بڑے سبق آموز اشارے چھڑ کے جا رہے ہیں، تے دعا اے کرو اللہ نبی دے سارے یاراں نال سچا پیار نصیب فرما دے، اللہ نبی دے حبداراں دا اللہ احترام ساڈے دلاں پہ وسط کر دے، بٹھا دے، اور اللہ سانو بھی انہاں دے نقش قدم تے اللہ چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔